یہ خود مانتا ہے. تو وہ جو ولیوں کی شان میں بھونکتے ہیں وہ تو اس کے بھی بڑے ہوئے نا پھر کہ شیطان پر تسلیم ہم ہیں اور یار کی بات مانے. میری بات میں اللہ قرآن تھا یہ 82 نمبر ہے اور 83 نمبر پڑھے 23 نمبر سورہ سواد کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین. یا اللہ تیرے ولی سے میرا زور نہیں چلے گا. تو جب درمیان میں گئے نا تو شیطان نے وسوسہ دیا تو یا اللہ کیا تو یا جنید کہہ رہا ہے. یا اللہ کہنا شروع کر دیا. نیچے گرا مسلے کے روپے کھانے لگا. جنید بغدادی سے پترا مال سے کھڑا کر دیا. فرمایا ابھی جنید تک پہنچے اللہ تک نہیں پہنچ گئے. یہ وہ جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم نظم کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو ایک اللہ والے کو ہونے چاہیے. اور یہ وہ ہستیاں جو آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ کو پڑھتی ہیں. یہ بات آنکھیں کھول کے بھی اندھے ہیں وہ آنکھیں بند کریں تو لوح محفوظ کو پڑھتے ہیں. نظریں نیچے کریں تو تخت و صاف کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. ان کی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ان کی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دنیا میں ہم آئے ہیں ان کے پیار کے لیے. الٹی ہی چال چلتے ہیں. وہ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. آمد ہے کہ میں بیت المقدس میں چلا گیا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں میں جاتا رہتا ہوں کہ قدمین شریفین لگے ہیں. 1,14,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے اور وہاں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب بھی ملتا ہے. ابراہیم نظر فرماتے ہیں میں وہاں چلا گیا. شاہ کی نماز کے بعد خدام دروازے بند کر دیتے تھے تو میں ایک چٹائی میں چھپ گیا. وہ خادم آیا دروازہ بند کر کے چلا گیا. ہم آتے ہیں کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے خود کھل گئے اور 40 درویش اپنے مرشد کامل کے ساتھ داخل ہوئے اور سبھی میں تاج کے لباس پہنے ہوئے اور انہوں نے محراب کے ساتھ بیٹھ کے نماز ادا کی. اس کے بعد حلقہ بنا کے بیٹھ گئے. تو ایک مرید نے اپنے شہ کامل سے کہا کہ آج بیت المقدس میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے جس کے مرید اتنا کامل تو مرشد پاسبان کتنا عظیم ہوگا. تو مرشد صاحب نے فرمایا کہ ہاں اس کا نام ابراہیم بن ادم ہے. میں سامنے چھپا ہوں. ہاں اس کا نام ابراہیم بن ادم ہے اور 40 دن سے اس کو عبادت میں لطف کو کیف نہیں آ رہا. ہم جب انہوں نے میرا نام بھی بتایا نا شہ کامل سے میری باطنی کیفیت بتائی. میں چٹائی سے نکلا تو ان کے قدم میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور آپ نے میرا نام بھی صحیح بتایا اور میری دل کی کیفیت بھی بتائی ہے. یہ بتا دو کہ تمہیں عبادت میں لطف کیف اور سرور کیوں نہیں آ رہا. فرمایا کہ بات سن تو مکہ تو مکرمہ گیا تھا کیا حضور گیا تھا. یہ ابراہیم بن ادم اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں. میں ادھر گیا تھا کیا حضور گیا تھا. وہاں تم ایک چھاپڑی والے سے چھپارے خریدے تھے. میں خریدے تھے. میں 2 چھپارے زمین سے گرے تھے. اب کیا حضور گئے سمجھ تو نے اپنے سمجھ کے اٹھا کے اس میں شامل کر دیے. حالانکہ وہ تیرے نہیں تھے اور اسی وجہ سے تمہیں 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں آ رہا. وہ سرکار کا فرمان نشان ہے نا کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گئے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. تو آج جو اس سمجھ کی ہے کہ ہم دیکھیں
کہ ہمارا دل کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ دل جو ہے اس کو آپ نے روحانی غذا کی طیب و طاقت دینی ہے اور جسمانی غذا کی طیب و طاقت دینی ہے. اور سرکار نے یہ پہلے پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے مسلم بخاری میں اور مشکات 241 میں، فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب. اور سرکار نے اشارہ کیا، ہم بات ایسے ہاتھ رکھتے ہیں نا، یہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں لوگ، دیکھو یہ نہیں بیت کر سکتے. سرکار نے اشارہ کیا، یاد رکھو وہ دل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ لوگ جو دل کے حلال کھاتے ہیں وہ مزار میں لیتے ہوئے بھی زندہ ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور علامہ حافظ حدیث علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جن کا نام لیں تو جو صاحب علم حدیث کی گردی جھک جاتی ہے، اس روایت کو وہ نکل کرتے ہیں. حضور آپ کو پتا ہے کہ جو امام احمد بن حنبل ہیں ان کا مزار بھی برداشت میں بھی ہے، حضور غوث اعظم کا مزار بھی برداشت میں ہے. تو ایک دن اور آپ کے موت کے تھے فقہ میں آپ نے مقدس ہیں، امام احمد صاحب حنبلی ہیں. کافی مانتے ہیں کہ میں ایک دن گیا زیارت کے لیے ان کے مزار پر، تو حضور قبر سے باہر نکل کر مجھے ملے. حضور علامہ ابن حجر اسقلانی یہ روایت ہے کہ اس کو کوئی مائی کا لال اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی ہر بات جو ہے وہ حدیث کے لیے ایسے ہے کہ جیسے لوہے کے اوپر لگی ہوتی ہے. میں جب گیا نا تو آپ قبر نور سے باہر نکل کے مجھے گلے ملے. فرمایا کہ فقہ میں تم میرے محتاج ہو اور معرفت میں تمہارا محتاج ہوں. مجھے پتا چل رہا ہے کہ تم حنفی ہونے لگے ہو. دیکھو جنہوں نے رزق حلال کھایا وہ قبر میں لیٹے ہوئے فرمایا کہ امام اعظم کے دامن کے ساتھ تو بڑی دنیا بندی ہوئی ہے، تو مجھے آپ پر ہی ناراض قیامت میں بھی فخر کروں گا کہ میرے دامن کے ساتھ بھی ضرور شرم ہوگا. ہم آتے ہیں میں نے اپنا رابطہ تبدیل کر لیا. پہلے میں بھی امام اعظم کم کر رہا تو میں لگا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے رابطہ تبدیل کر لیا. یہ وہ خطیہ امام احمد بن حنبل تھی جن کو خلیفہ نے کہا، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو مال بناتے تھے اور غلط فتوے دیتے تھے. انہیں معاذ اللہ فتویٰ دے دیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ مخلوق ہے. استغفر اللہ. انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نہیں مانیں گے. جو علماء تھے انہوں نے کہا آپ کو شاہی دربار میں بلایا گیا تو خلیفہ نے عرض کیا حضور یہ قرآن مجید مخلوق ہے؟ فرمایا نہیں، قرآن مجید مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. اس نے بڑا آپ کے اوپر زور دیا، بڑا سختی بھی کی، آپ نہ مانیں. اس ظالم نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا. میں قید خانے میں ڈال دو، لیکن میں دین کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا، میں دین کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا. اور قید خانے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، جنازہ بھی وہاں سے نکلا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے جنازوں سے پتہ چلے گا کہ سرکار کا کلام کون ہے. اس وقت جب آبادی کم تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ پڑھی، اور جن ظالموں نے فتویٰ دیا تھا نا قرآن کے اندر مخلوق ہے، جب وہ مجھے کی چارپائی اٹھائی گی تو 5واں بندہ ساتھ ہی جب وہی چارپائی اٹھائی گی. اس لیے جو اللہ سبحانہ کے محبوب کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں پھر ان کی مدد کے لیے رب ذوالجلال کی ذات ہی کافی ہے. تو حضور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ سر میں درد ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمارا جبریل
اصلیہ یارت کے جلیل آ جا میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور میرے محبوب کو ساتھ لے کر ابو دجانہ کی اجازت کر دیا۔ سرکار کی صحابہ کی رات وہ رات ہے کہ جن کی اجازت کو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو جو ان ہستیوں کے اوپر تبرہ بازی کرتا ہے، دشنام سازی کرتا ہے، اس ظالم کا کیا بنے گا؟ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دیکھنا جب امام حسین علیہ السلام گئے ہیں کربو بلانے تو کتنے بندے تھے؟ 91 افراد تھے۔ 19 افراد اہل بیت اتحاد کے تھے، 72 افراد صحابہ کرام تھے یا صحابہ کرام کی اولادیں تھیں۔ 91 آدمی تھے۔ ہر میدان میں آپ کو پتا جو کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول تھا۔ جب یزید پلیس نے حکم دیا نا کہ جنگ لڑنی ہے ان کے ساتھ، فرمایا یہ گورنر اپنی رکھو اپنے پاس، نہردار کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ یہ پہلے گورنر ہے جن نے یزید پلیس کی گورنری کو ٹھکرا کے اہل بیت اتحاد کا دامن پکڑ لیا، کیونکہ انہوں نے یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ جب ایران فتح ہوا تو اتنا زیادہ مال غنیمت آیا، اور جو حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نشیر معادل کی پوتی تھی ایران کے بادشاہ کی، اور اتنا سونا چاندی ان کے منوں کے ساتھ ان کے پاس تھا کہ جس سے 10 باغیں فکر خریدے جا سکتے تھے، اتنا سونا تھا۔ جب آئے ہیں نا مال غنیمت میں سے بڑی حسینہ زمین تھی، شرابی تھی، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر اس وقت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا۔ عبداللہ ابن عمر آپ کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور میں شہزادہ ہوں، یہ شرابی مجھے دے دیں کہ مال غنیمت میں آئیں گے۔ آپ آیا مجھے یہ بتا تیری امی حسین کی امی ورگی ہے؟ دیکھو صحابہ کی عقیدت، تمہارے باپ حسین کے باپ ورگے ہیں، تمہارا نانا حسین کے نانا ورگا ہے، تمہاری نانی حسین کی نانی ورگی ہے۔ آپ نے سیدہ شہر بنو امام حسین علیہ السلام کو دی، اور وہ تمام سونا چاندی، اور ان سے پھر امام جلال الدین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے امام باقر پیدا ہوئے، امام باقر امام جعفر صادق پیدا ہوئے، جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں سارے کے سارے پھر امام جلال الدین سے لے کر سارے کے سارے سیدہ شہر بانو کی نسل سے ہیں۔ یہ جب تک اللہ کا یہ نظام رہے گا فاروق اعظم تیری ذات کو سلام رہے گا، کیونکہ